وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اسما کے خاصیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے پچھلی درس سے شروع کیا ہے وہ اسما کی خاصیت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ ہم نے بتلایا تھا آپ کو کہ ہمیں اسما کے خاصیت کو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ عربی زبان میں اسما کی تعداد باقی دونوں قسموں سے زیادہ ہے، یعنی افعال اور حروف سے اسما کی تعداد زیادہ ہے، لہذا اسما کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے عربی زبان میں، اسے کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس کا نام بھی اسم رکھا گیا، یعنی بلندی سے اس کے اسم کا مشتق ہے، لہذا اسم کی جو ہے اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی خاصیت کو پڑھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم نے پچھلی درس سے اس کا آغاز کیا اور پچھلی درس میں ہم نے جانا تھا کہ اسم کی الگ الگ طریقے سے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو تقسیم کی تھی وہ تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے اس کی تھی تقسیم۔ تعریف اور تنکیر، تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، تنکیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی بات کل گزری، اور اس لحاظ سے اسم کی کون کون سی قسم بنی، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ پھر معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کی قسمیں کتنی ہیں، نکرہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں اصل کون ہے، ہم یہ سب بات پچھلے درس میں کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسم کی دوسری خاصیت کو جاننے والے ہیں، اور یہاں پر ہم اسم کی ایک اور طریقے سے تقسیم کریں گے۔ وہ تقسیم جو آج ہم کرنے والے ہیں اس کی بنیاد کیا ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اسم کی ایک اور طریقے سے تقسیم کی جا سکتی ہے، وہ ہے جنس کے اعتبار سے۔ اس کی ہم تقسیم کر سکتے ہیں جنس کے اعتبار سے۔ اب جنس کے اعتبار سے اس کی دو ہی قسم ہو سکتی ہے، ایک ہے تذکیر اور ایک ہے تأنیث۔ تذکیر یعنی مذکر اور تأنیث یعنی مؤنث، یعنی اسم کی ہم آج دو قسم اور پڑھنے والے ہیں، وہ کون کون ہیں، اسم کی دو قسم اور ہو جاتی ہے جنس کے اعتبار سے، ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ اب مذکر اور مؤنث کون کون ہیں، تو ہاں اس کے بارے میں ہم تعریف کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں مذکر وہ اسم ہے جس میں تأنیث کی علامت نہ ہو، جس میں تأنیث کی علامت نہ ہو۔ اب ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسم معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی، ان دونوں میں اصل کون ہے، اس میں اصل ہے نکرہ، لہذا نکرہ کی کوئی علامت نہیں ہوتی، بلکہ نکرہ کو معرفہ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے تھا رجل، تو ہم نے اس پہ ال داخل کر کے اسے الرجل بنا لیا، لیکن اس کی کوئی بیسیکلی علامت نہیں تھی، بنیادی کوئی علامت نہیں تھی، لہذا یہ اس میں اصل مانا گیا، نکرہ کو، اور نکرہ اور معرفہ میں نکرہ کو اصل مانا گیا اور معرفہ اس کی فرع ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی مذکر اور مؤنث میں کون اصل ہوگا، تو مذکر اور مؤنث میں اصل ہے مذکر، مذکر یہ اس کا اصل ہے، اور مؤنث اس کی فرع ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں میں سب سے پہلے کون آیا، ان دونوں میں سب سے پہلے آئے آدم علیہ السلام جو کہ مذکر ہیں، اور ان سے پیدائش ہوئی، ان کی فرع بنی، ان کی شاخ بنی ان کی بیوی حضرت حوا، تو جس کی یعنی مذکر بنیاد بنا مؤنث کی، لہذا اصل کون بنا یہاں آدم علیہ السلام جو کہ مذکر ہیں، اور ان کی فرع کون بنی جو ان کی پسلی سے نکالی گئی، وہ کون تھی، حضرت حوا، لہذا وہ فرع ہوئی۔ لہذا آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث میں پہلے کون آیا، مذکر، لہذا مذکر اصل ہے، اور بعد میں کون آیا، مؤنث، اس سے نکالا گیا، لہذا مؤنث مذکر کی فرع ہے۔ اب آپ کو پہلے سے یاد ہے کہ مذکر جو اصل ہوتا ہے اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لہذا یہاں پر چونکہ مذکر یہاں پر اصل ہے تو اس کی بھی کوئی علامت نہیں ہوگی۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا مذکر وہ اسم ہے جس میں تأنیث کی کوئی علامت نہ ہو، جیسے رجل، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، اب اس میں بعد میں آئیں گے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس جو اس کی دوسری قسم ہے مؤنث، اس کے بارے میں کیا ہوگی، اس کی تعریف کیا ہوگی،
کہ وہ اسم جس میں تانیث کی علامت موجود ہو، جیسے امرأتن۔ اب ہم دونوں یہ تو دونوں کی تعریف ہو گئی۔ اب ایک دونوں میں اگر تعریف میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ وہاں پر ایک بات آ رہی ہے علامت تانیث، تانیث کی علامت۔ یہ آپ دونوں یہ کیا ٹرم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تانیث کی بھی کوئی علامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرع ہے تو اس کی کوئی علامت ہوگی۔ تو جب فرع کی علامت ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ تانیث کی علامت کون کون سی ہے، تاکہ ہم اس کی بنا پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ اسم مذکر ہے اور یہ اسم مؤنث ہے۔ لہذا اب یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ تانیث کی علامتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تانیث کی 4 علامتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تانیث کی 4 علامتیں ہیں۔ یہاں پر ہم تھوڑا وقف کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 علامتیں تو ہیں، بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ تانیث کی صرف 2 علامت ہیں، صرف 2 علامتیں۔ کون کون؟ ایک ہے تا اور ایک ہے الف۔ یہ مؤنث کی یا تانیث کی 2 بنیادی علامتیں ہیں۔ اب انہی کو ہم پھیلاتے ہیں تو اسی سے اس کی 4 علامتیں بن جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو پھیلا کر مؤلف رحمہ اللہ نے اسے 4 قرار دیا ہے، لیکن اگر ہم بنیادی طور پر کہیں تو یہ کون کون ہے؟ صرف تا اور الف۔ پہلے انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلی علامت کون ہے؟ تا، جیسے ہم نے آپ کو بتلایا، اور یہ تا اصل ہے۔ مؤنث کی جان کیا ہے؟ تا، یعنی مؤنث کی سب سے خاص علامت کون سی ہے؟ تا ہونا اس کا۔ اب اس تا کو کیا کہتے ہیں؟ اس تا کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے۔ تائے مربوطہ، مربوط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بنا ہے ربط سے۔ ربط کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں باندھنا، باندھنا یا عربی زبان میں ربط کہلاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں اس تا کو غور سے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے اس کی شیپ ہوتا ہے، اس کا اس طرح سے اس کی صورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے گویا کہ لگ رہا ہے کہ کسی دھاگے کو اس طرح سے لپیٹ دیا گیا ہو، باندھ دیا گیا۔ جب گرہ لگاتے ہیں ہم تو یہ گرہ میں اسی طرح کا کوئی صورت بنتی ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ گانٹھ ٹائپ کا لگتا ہے، یہ ایک گرہ ٹائپ کا لگتا ہے، اسی لیے اسے تائے مربوطہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جیسا کہ ربط کر دیا گیا ہو، باندھ دیا گیا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ تائے مربوطہ۔ اور یہ ساری علامتیں آپ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ یہ ساری جو علامتیں بیان کی جائیں گی وہ اسم کے آخر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ تائے مربوطہ اسم کے آخر میں ہونا چاہیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسم کی خاص علامت ہے، یہ اسم کی خاص علامت ہے، اسی لیے ہم نے اسے علامت اسم میں پڑھا تھا کہ اسم کے آخر میں تا کا ہونا، یعنی تا سے مراد تائے مربوطہ کا ہونا۔ جیسے آپ یہاں مثال کے طور پہ کہا طلحہ۔ طلحہ اگرچہ مذکر کا نام ہے، ایک صحابی کا نام ہے۔ طلحہ یہ مذکر تو ہے، مذکر کا نام تو ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں اسم کی اگر لفظ طور پر دیکھیں، لفظی طور پر، تو ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علامت تانیث کی ہے، تو ہم کہیں گے یہ اسم لفظی طور پر مؤنث ہے، اگرچہ معنوی طور پہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مراد کون سی ہے؟ طلحہ سے لفظ تانیث لفظی مراد ہے۔ اس کے بعد تانیث کی دوسری علامت کو بیان کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں الف مکسورہ ہونا، اس کے اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہونا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ تانیث کی بنیادی طور پہ 2 علامت ہے، کون کون؟ تا اور الف۔ تو تا کی تو کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی، لیکن الف کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس الف کی کیا ہوتی ہے؟ تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ الف کے 2 قسم ہو گئی، ایک ہے مقصورہ، ایک ہے مقصورہ اور ایک ہے ممدودہ۔ ممدودہ، ایک ہے مقصورہ اور ایک ہے ممدودہ۔ یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے 4 علامتیں ہو گئی، تو یہاں پر دوسری علامت کون سی بنی؟ الف مقصورہ۔ اس الف کی ایک قسم ہو گئی الف مقصورہ، اسم کے آخر میں ہونا، جیسے حبلہ۔ یہ الف، یہ دونوں الف ہیں، یہ الف مقصورہ الف ممدودہ، یہ دونوں کے دونوں اسم میں زائد ہونے چاہیے، یعنی الگ سے وہ جڑ رہے ہوں، اس اسم کی اصلی نہ ہو، اصل میں سے نہ ہو، بلکہ یہ الگ سے جوڑے گئے ہوں۔ تو حبلہ اسی لیے مؤنث ہے کیونکہ یہاں جو الف ہے، الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ یا کی صورت میں الف کا لکھا جانا، یا کی صورت میں الف کا جب لکھا جاتا ہے تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور کیونکہ اسے کم کھینچا جاتا ہے، تھوڑا کم کھینچا جاتا ہے ممدودہ کے بنسبت، اسی لیے اسے مقصورہ کہتے ہیں، جبکہ ممدودہ کو زیادہ کھینچا جاتا ہے اس لیے ممدودہ کہتے ہیں اسے۔ تو الف مقصورہ یا کی صورت میں الف لکھا ہوگا آپ کے آخر میں، آپ اسم کے آخر میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔
جیسے حبلہ آپ دیکھ رہے ہا با اور لام، یہی اس کی اصل ہے، ہا با اور لام یہ اس کی اصل ہے، لہٰذا جو اس کا مطلب ہے کہ جو الف آخر میں جڑ رہا ہے وہ الف کا کیا ہے، زائد ہے، اسی لیے معلوم چلا کہ اسم کیا ہے یہاں پر مؤنث ہے، حبلہ کہتے ہیں حاملہ عورت کو۔ اسی طرح سے اسم کی تیسری علامت کون سی ہو گئی، الف ممدودہ، جیسے حمراؤ، یہ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے، الف ممدودہ ہوتا ہے حمزہ اور الف کا ہونا، آخر میں اسم کے آخر میں حمزہ اور الف کا ہونا، ایک ہی اسم میں اگر آخر میں اگر الف ہے اور اسی الف کے بعد اگر اسی اسم میں حمزہ بھی ہے تو ایسے الف کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، ایسے الف کو الف مقصورہ کے بنسبت زیادہ کھینچا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ یہ بھی زائد ہونا چاہیے، یہ الف اور حمزہ اسم میں الگ سے جڑے ہوں نہ کہ اس کے اصلی ہوں، لہٰذا یہ زائد ہونے چاہیے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حمراؤ، جیسے بتلایا گیا حمراؤ، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ حمزہ اور الف اسم کے آخر میں ہیں، لہٰذا یہ اسم کیا ہو گیا، مؤنث ہو گیا۔ اور حمراؤ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، ہا میم اور را، لہٰذا الف اور حمزہ یہ کیا ہے، ایکسٹرا ایڈ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اسم ابھی مؤنث ہے۔ حمراؤ کس کو کہیں گے، سرخ عورت کو، یا کہہ سکتے ہیں کہ احمر یعنی سرخ جو رنگ ہے اس کا مؤنث ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے تانیث کی چوتھی علامت کو بیان کرتے ہوئے کہا تائے مقدرہ ہونا، تا کا چھپ جانا۔ اب ہم کو بتا دے کہ یہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، بنیادی طور پہ تانیث کی دو علامتیں ہوئی تا اور الف، اور اسی کے جب ہم نے پھیلایا تو الف کی جب دو قسمیں بنی، مقصورہ اور ممدودہ، تو اسم کی صرف تین قسم بنی، خاص، تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ یہ تائے مقدرہ جو آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ تائے مقدرہ دراصل یہی تائے مربوطہ ہے، یہی تائے مربوطہ ہے جو بعض اسماء میں چھپ جاتا ہے، بعض اسماء میں جا کر چھپ جاتا ہے، لہٰذا یہ کوئی خاص علامت کہاں ہوئی، ایک مستقل علامت نہیں کہہ سکتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن مالک رحمہ اللہ اپنی الفیہ میں کہتے ہیں علامت التأنیث تاء او الف وفی اسام قدر التا کالکتف، کہ اسم کی جو خاص علامت ہے وہ تا اور الف، اور بعض اسماء میں عرب نے تا کو چھپا دیا، یعنی اسی تا کو چھپا دیا، تا مربوطہ کو ہی بعض اسماء میں وہ کیا کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اسم تانیث کی اسے اسم ایک مستقل علامت شمار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال کہا تائے مقدرہ ہونا، یعنی بعض اسماء ایسے جس میں یہ تائے مربوطہ چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسم کیا ہے، مؤنث ہے۔ اب اسی کے میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردن، یہ عربی زبان میں اردن زمین، زمین کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے، کیوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا تھی، ارزتن، یعنی یہی تائے مربوطہ یہاں تھا جو یہاں کر چھپ گیا، یہ چھپ گیا، اسی لیے یہ کیا ہو گیا، مؤنث ہو گیا۔ اب اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے، تو اس کی دلیل ہوتی ہے کہ جب اس کے اصل کیا آتا ہے، یعنی عربی زبان میں جب علماء نحو نے جب اس کا استقصا کیا تو دیکھا کہ وہ اس کا پتہ کیسے لگایا، دیکھا کہ کبھی ضمیر جو لوٹ رہی ہے تو ضمیر اس کی طرف مؤنث کی لوٹ رہی ہے، مثلا ہا لوٹ رہی ہے تو یہ ہا مؤنث کی علامت ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ ارض مؤنث ہے۔ اسی طرح سے کبھی اس کی تصغیر دیکھا عرب کو بناتے ہوئے، تصغیر جیسے کہ گزرا قریش، رجیل، اس طرح کے اسما جو ہوتے ہیں، جب ان کی اس اسم کی جب تصغیر کی گئی تو دیکھا کہ وہاں پر بھی تا آتی، کیونکہ تصغیر اسم کو اپنی اصل پہ لوٹا دیتا ہے۔ تو ارض کو جب عرب نے اس کی تصغیر بنائی، دیکھا کہ اریزتون بنایا، لہٰذا اس میں اصل جو تھی تا لوٹ آئی، لہٰذا علماء نحو سمجھ گئے کہ یہ اسم جو ہے مؤنث ہے، اگرچہ اس میں تا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرب کر رہے ہیں، یہ ان کے عرب نے ایسا کیوں کیا، ہم اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم عربی زبان میں عرب کے، کیونکہ یہ عربی زبان عرب کی ہے، لہٰذا ان کی زبان میں ان کے تابع ہیں۔ اب ہم اس پہ سوال تو نہیں کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، بس ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں محفوظ کر سکتے ہیں، انہیں یاد کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں کہا جاتا ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی یعنی وہ مؤنث جو عرب سے سنے گئے ہوں کہ مؤنث بناتے ہیں، یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں جنہیں عرب نے مؤنث بنایا، اگرچہ اس میں علامت ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ تب بھی وہ مؤنث عرب کے نزدیک معتبر تھا، اعتبار اس کا کیا جا رہا تھا، لہٰذا اسے ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں، اور ہم اسے صرف یاد کر سکتے ہیں، اسے ہم
اپنے اس پہ ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اور چونکہ اصل یہ ہے کہ تا نظر آئے، تاکہ مونس اس کی علامت جو ہے تو علامت چاہیے کہ نظر آئے، تو اصل تو یہ ہوا کہ اس میں علامت نظر آئے، لیکن کبھی کبھی علامت نظر نہیں آتا ہے، لہٰذا یہ اصل کے خلاف ہوا، یہ مونس سماعی ہونا اصل کے خلاف ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے اس کی تعداد بھی کم ہے، چند شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اس کا سب سے اگر اچھی کتاب اگر مانی جاتی ہے جس نے سب کو جمع کر دیا ہے، تو وہ ہے المذکر والمؤنث۔ المذکر والمؤنث، یہ ابن الانباری رحمہ اللہ کی، ابو البرکات ابن الانباری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اچھے طریقے سے سارے اسم کو بیان کر دیا ہے کہ کون حقیقی طور پر مؤنث ہے، کبھی مذکر نہیں بن سکتا، کون حقیقی طور پر مذکر ہے، کبھی مؤنث نہیں بن سکتا، کبھی کون کون مؤنث سماعی ہے، سب کو وہاں پر انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو آپ وہاں پر اس کتاب کو جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF کی شکل میں موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں، آگے کی بات انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔